السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بیشتی زیور میں گزشتہ سبق میں ہم فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان شروع کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم مسئلہ نمبر 15 سے شروع کریں گے۔ اس مسئلہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ نمازی کسی ایسی ہی چیز پر سجدہ کرتا ہے کہ جو روئی کی طرح نرم ہو، یا روئی پر سجدہ کرتا ہے اور سر کو خوب دباتا نہیں ہے، بس صرف اوپر سر رکھ کر سجدہ کر لیتا ہے، تو اس کا یہ سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، سجدہ کرے اور اتنا دبا دے کہ اس سے زیادہ نہ دب سکے تو پھر سجدہ ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 16۔ فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں اگر الحمد کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ گئی تو نماز میں کچھ نقصان نہیں آیا، نماز بالکل صحیح ہے۔ تو یہ مرد عورت دونوں کے لیے یہی مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 17۔ اگر آخری 2 رکعتوں میں الحمد نہیں پڑھی بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لے تو بھی یہ درست ہے، لیکن الحمد پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور اگر کچھ نہ پڑھے، صرف خاموشی سے کھڑے رہیں تو تب بھی کچھ حرج نہیں، نماز درست ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 18۔ پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی پہلی 2 رکعتوں میں فقط الحمد پڑھے، سورت نہ ملائے، یا الحمد بھی نہ پڑھے، سبحان اللہ کہتے رہیں، تو اب پچھلی یعنی جو آخر والی رکھتے ہیں الحمد کے ساتھ سورت ملانا چاہیے۔ پھر اگر قصداً ایسا کیا ہے تو نماز پھر سے پڑھے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ پہلے والے مسئلوں سے برعکس مسئلہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں اس نے کوئی سورت نہیں پڑھی، صرف سبحان اللہ کہتا رہا یا کہتی رہی، اور اس کو چاہیے کہ اب پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملائے۔ پھر اگر قصداً ایسا کیا ہے تو نماز دوبارہ لوٹائے۔ اگر بھولے سے ہوا ہے تو پھر سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 19۔ نماز میں الحمد اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آہستہ اور چپکے سے پڑھے، لیکن ایسی طرح پڑھنا چاہیے کہ خود اپنے کان میں آواز ضرور آئے۔ اگر اپنی آواز خود اپنے آپ کو بھی نہ سنائی دے تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 20۔ کسی نماز کے لیے کوئی سورت مقرر نہ کرے بلکہ جہاں سے جی چاہے پڑھ لے۔ سورت کو مقرر کرنا یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 21۔ دوسری رکعت میں پہلی رکعت کے مقابلے میں قرات لمبی نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 22۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز الگ پڑھیں، جماعت سے نہ پڑھیں، اور جماعت کے لیے مسجد میں جانا اور وہاں جا کر مردوں کے ساتھ نماز نہ پڑھنا چاہیے۔ اگر عورت اپنے شوہر وغیرہ کسی محرم کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھے تو اس کے مسئلے کسی سے پوچھ لیں۔ چونکہ ایسا اتفاق کم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے بیان نہیں کیے، یہاں پر وہ بیان نہیں کیے ہوئے۔ البتہ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ کسی مرد کے برابر عورت نہ کھڑی ہو بلکہ پیچھے رہے، پوری ایک صف کا فاصلہ رکھ کے عورت پیچھے کھڑی ہوگی، اگر اکیلی عورت مقتدیہ ہے تو، ورنہ مرد کی نماز بھی خراب ہوگی اور عورت کی نماز بھی خراب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 23۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے اور پھر سے نماز پڑھے، کیونکہ بغیر وضو کے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 24۔ مستحب یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر، اور جب رکوع میں جائیں تو پاؤں پر نگاہ آئے، اور جب سجدہ کرے تو ناک پر، سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور جب جمائی آئے تو منہ خوب بند کر لیا جائے، اور کسی طرح بھی نہ روکے تو ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر کی طرف سے روکے، اور جب گلا سہلائے تو جہاں تک ہو سکے کھانسی کو ضبط کرنا چاہیے، روک لینا چاہیے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، آگے قرآن شریف پڑھنے کا بیان شروع ہو رہا ہے، باب حشتم۔ اس میں مسئلہ نمبر 1 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن شریف کو صحیح پڑھنا یہ واجب ہے۔ ہر حرف کو ٹھیک پڑھے، حمزہ اور عین میں جو فرق ہے اسی طرح، اور بڑی ہا اور ہا میں، اور ذال ظا زا ضاد میں، اور سین صاد ثا میں ٹھیک نکال کے پڑھے۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 2۔ اگر کسی سے کوئی حرف نہیں نکلتا
جیسے ہا کی جگہ پہ ہا پڑھنا، یا عین نہیں نکلتا، یا ثا سین صاد سب کو سین ہی پڑھنا ہے، تو صحیح پڑھنے کی مشق کرنا لازم ہے۔ اگر پھر بھی صحیح نہیں ہوتا تو پھر مجبوری ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر صحیح پڑھنے کی محنت بھی کوئی نہیں کر رہا، مشق ہی کوئی نہیں کر رہا، تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3، اگر ہا عین وغیرہ سب حرف نکلتے تو ہیں، لیکن اس سے بے پرواہی برتی جاتی ہے کہ ہا کی جگہ پہ ہا اور عین کی جگہ پہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، کچھ خیال نہیں کرتے، تو یہ تب گناہ گار ہیں اور نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 4، جو صورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے وہی صورت دوسری رکعت میں پھر پڑھ لی گئی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی اور صورت پڑھنی چاہیے ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے۔ مسئلہ نمبر 5، جس طرح قرآن مجید میں صورتیں آگے پیچھے لکھی ہیں، نماز میں بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے کہ اس کی عام سی مثال صاحب کتاب نے بھی لکھی ہے کہ اماں پارے میں لکھی ہیں اس طرح نہ پڑھے، بلکہ پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھے تو اب دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت پڑھے، اس کے پہلے والی صورت نہ پڑھے۔ ہاں تو یہ بتایا کہ اماں پارے میں جو صورتوں کی ترتیب لکھی ہوئی ہے تو اس سے پہلے مثلاً آگے چل کے اس بات سے آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ اگر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے تو اب اذا جاء یا قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس وغیرہ پڑھنی چاہیے، لیکن یہ نہ کرے کہ پہلے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی ہے اور پھر ہٹ کے الم تر کیف وغیرہ پڑھ لے، تو اس طرح پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر بھولے سے اس طرح پڑھ لیا تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔